السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میرا نام محمد آصف ملک۔ پہلے دو لیکچرز میں آپ نے جغرافیہ کے چند پیجز کی ریڈنگ اور ممکنہ سوالات کے جوابات سیکھے۔ تو تیسرا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل AMS ہائی اسکول کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن لازمی دبا دیں تاکہ مزید آنے والے لیکچر بآسانی آپ کو مل سکیں۔ جغرافیہ چھٹی جماعت کے لیے پیارے بچوں، ہم نے دوسرے لیکچر تک پیج نمبر 8 تک ریڈنگ اور ممکنہ سوالات کے جوابات دیکھ لیے تھے۔ آج ہم پیج نمبر 9 کی ریڈنگ اور اس کے ممکنہ سوالات کے جوابات بھی دیکھیں گے۔ پیج نمبر 9، سورج گرہن اور چاند گرہن، سولر اینڈ لیونر ایکلپس۔ زمین سورج کے گرد اور چاند زمین کے گرد چکر لگاتا ہے۔ اس گردش کے دوران ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے زمین پر چاند کا سایہ پڑتا ہے اور زمین سے سورج مکمل طور پر یا جزوی طور پر دکھائی نہیں دیتا۔ اسے سورج گرہن کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سورج ایک مرکز ہے، اس کے گرد زمین گردش کرتی ہے، یعنی زمین اس کی سیٹلائٹ ہے، اور زمین کے گرد چاند گردش کر رہا ہے۔ اب سورج گرہن میں ہوتا کیا ہے کہ سورج کے گرد زمین حرکت کر رہی ہے۔ اس حرکت کے دوران چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی زمین پر مکمل طور پر یا جزوی طور پر نہیں پڑتی اور اس کا سایہ بن جاتا ہے، اور اسے ہی ہم سورج گرہن کہتے ہیں۔ کبھی زمین سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے چاند پر زمین کا سایہ پڑتا ہے اور زمین سے چاند مکمل یا جزوی طور پر دکھائی نہیں دیتا۔ اسے چاند گرہن کہتے ہیں۔ اب چاند گرہن میں کیا ہوا کہ سورج اور چاند کے درمیان زمین آ گئی۔ جب زمین سورج اور چاند کے درمیان آئی تو چاند کا سایہ زمین پر پڑ گیا، جس کی وجہ سے وہ مکمل طور پر دکھائی نہ دیا۔ اسے چاند گرہن کہتے ہیں۔ آئیے ایک مثال دیکھتے ہیں۔ ایک بلب روشن کریں اور ایک آنکھ بند کر کے اس کا مشاہدہ کریں۔ اب 5 روپے کا سکہ ہاتھ میں لے کر آنکھ کے بالکل نزدیک اس طرح سامنے لائیں کہ وہ آنکھ اور بلب کے درمیان آ جائے۔ اب دیکھیں گے کہ کیا آپ کو بلب دکھائی دے رہا ہے؟ کیا آپ کی آنکھ پر بلب کی روشنی پڑ رہی ہے؟ سورج اور چاند گرہن بھی اسی طرح رونما ہوتا ہے۔ تو اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ نے بلب اور اپنی آنکھ کے درمیان میں سکے کو رکھ لیا، جس کی وجہ سے بلب کی روشنی آپ تک نہ پہنچ پائی۔ ایسا ہی سورج اور چاند گرہن میں ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے، کیا سورج بھی زمین اور چاند کے درمیان آتا ہے؟ جی نہیں، سورج زمین اور چاند کے درمیان نہیں آ سکتا، کیونکہ سورج مرکز ہے اور زمین اس کے گرد چکر لگا رہی ہے اور زمین کے گرد چاند چکر لگاتا ہے۔ ہم سورج اور چاند گرہن کو اس ڈائیگرام کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں۔ سورج گرہن میں کیا ہوا؟ سورج اور زمین کے درمیان میں چاند آ گیا، جس کی وجہ سے زمین پر چاند مکمل طور پر دکھائی نہ دیا، جبکہ چاند گرہن میں چاند زمین سورج اس کے درمیان میں آ گئی، چاند سورج کے درمیان میں زمین آ گئی، جس کی وجہ سے زمین پر چاند کا سایہ پڑ گیا۔ اسے چاند گرہن کہتے ہیں۔ بر اعظم اور بحر، کنٹیننٹس اینڈ اوشنز۔ ہماری زمین کی سطح کا رقبہ 510 ملین مربع کلومیٹر ہے، جس میں سے تقریباً 29% حصے پر خشکی اور 71% حصے پر سمندر واقع ہے۔ بر اعظم، خشکی کا حصہ 7 بڑے ٹکڑوں پر مشتمل ہے، جنہیں بر اعظم کہتے ہیں۔
ان کی تفصیل اگلے صفحے پر دی گئی ہے۔ اب اس میں آپ کا ایک شارٹ کویشچن بن سکتا ہے کہ بر اعظم کسے کہتے ہیں؟ خشکی کا وہ ٹکڑا، آپ نے پیچھے پڑھا کہ ہماری زمین کے تقریباً 29% حصے پر پانی موجود نہیں ہے، یعنی وہاں پہ خشکی ہے، وہاں پہ زندگی ماض وجود میں ہے۔ وہ حصہ جو خشک ہے وہ بر اعظم کہلاتا ہے۔ نمبر 1 ایشیا۔ ایشیا سب سے بڑا بر اعظم ہے۔ اس کے مشرق میں بحر الکاہل، مغرب میں بر اعظم یورپ اور شمال میں بحر شمالی اور جنوب میں بحر ہند واقع ہے۔ نمبر 2 افریقہ۔ یہ دوسرا بڑا بر اعظم ہے۔ اس کے مشرق میں بحر ہند، مغرب میں بحر اوقیانوس اور شمال میں ایک چھوٹا سا سمندر بحیرہ روم اور جنوب میں بحر جنوبی واقع ہے۔ نمبر 3 شمالی امریکہ، نارتھ امریکہ۔ یہ تیسرا بڑا بر اعظم ہے۔ اس کے مشرق میں بحر اوقیانوس، مغرب میں بحر الکاہل، شمال میں بحر شمالی اور جنوب میں بر اعظم جنوبی امریکہ واقع ہے۔ نمبر 4 جنوبی امریکہ، ساؤتھ امریکہ۔ یہ چوتھا بڑا بر اعظم ہے۔ اس کے مشرق میں بحر اوقیانوس، مغرب میں بحر الکاہل، شمال میں بر اعظم شمالی امریکہ اور جنوب میں بحر جنوبی واقع ہے۔ انٹارکٹیکا۔ نمبر 5 انٹارکٹیکا۔ یہ پانچواں بڑا بر اعظم ہے۔ یہ قطب جنوبی کے ارد گرد واقع ہے۔ یہ واحد بر اعظم ہے جو غیر آباد ہے کیونکہ اس کی آب و ہوا انتہائی سرد ہے۔ نمبر 6 یورپ۔ یہ چھٹا بڑا بر اعظم ہے۔ اس کے مشرق میں ایشیا، مغرب میں بحر اوقیانوس، شمال میں بحر شمالی اور جنوب میں بحیرہ روم واقع ہے۔ نمبر 7 آسٹریلیا۔ یہ سب سے چھوٹا بر اعظم ہے۔ اس کے مشرق اور شمال میں بحر الکاہل، مغرب اور جنوب میں بحر ہند واقع ہے۔ یہ ہماری لانگ کویشچن نمبر 5 کا آنسر بھی یہاں تک موجود ہے۔ بحر اوشن۔ پانی کے بڑے خطے کو بحر کہتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کا ایک شارٹ کویشچن بھی بن گیا، بحر سے کیا مراد ہے؟ آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ زمین کا 29% حصہ خشکی جبکہ 71% حصہ پانی پر مشتمل ہے، اور جو حصہ پانی پر مشتمل ہے اس حصے کو بحر کہتے ہیں۔ کرۂ ارض پر 5 بڑے سمندر واقع ہیں جنہیں بحر کہتے ہیں۔ ان کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1 بحر الکاہل۔ یہ سب سے بڑا بحر ہے۔ اس کے مشرق میں بر اعظم شمالی اور جنوبی امریکہ، مغرب میں بر اعظم ایشیا اور آسٹریلیا واقع ہیں۔ نمبر 2 بحر اوقیانوس۔ یہ دوسرا بڑا بحر ہے۔ اس کے مشرق میں بر اعظم یورپ اور افریقہ، مغرب میں بر اعظم شمالی اور جنوبی امریکہ واقع ہیں۔ نمبر 3 بحر ہند۔ یہ تیسرا بڑا بحر ہے۔ اس کے مشرق میں بر اعظم آسٹریلیا، مغرب میں بر اعظم افریقہ، شمال میں بر اعظم ایشیا اور جنوب میں بحر جنوبی واقع ہیں۔ نمبر 4 بحر جنوبی۔ یہ قطب جنوبی کے ارد گرد واقع ہے۔ یہ انتہائی سرد سمندر ہے۔ نمبر 5 بحر شمالی۔ یہ قطب شمالی کے ارد گرد واقع ہے۔ یہ بھی انتہائی سرد سمندر ہے۔ دلچسپ معلومات: خط استوا کے شمال میں خشکی کا رقبہ زیادہ اور سمندر کا رقبہ کم ہے، جبکہ خط استوا کے جنوب میں سمندروں کا رقبہ زیادہ اور بر اعظموں کا رقبہ کم ہے۔ اہم نکات: کائنات مادے پر مشتمل کئی بلین کہکشاؤں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 2 زمین، نظام شمسی اور کہکشائیں کائنات کا اہم جزو ہیں۔ نمبر 3 سورج ایک ستارہ ہے جس کے گرد سیارے گردش کر رہے ہیں۔ نمبر 4 زمین گول ہے جس کی سطح کا رقبہ 510 ملین مربع کلومیٹر ہے۔ نمبر 5
زمین کے محوری گردش سے دن رات اور مداروی گردش سے موسم بنتے ہیں۔ نمبر 6، جب چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے تو سورج گرہن ہوتا ہے۔ نمبر 7، جب زمین سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی ہے تو چاند گرہن ہوتا ہے۔ نمبر 8، زمین پر 7 براعظم اور 5 بڑے سمندر ہیں۔ اصطلاحات: 1 ملین 10 لاکھ کے برابر ہوتا ہے 1 بلین 1 ارب کے۔ نظام شمسی وہ نظام جس میں 8 سیارے سورج کے گرد گردش کرتے ہیں۔ کہکشاں: کئی بلین ستاروں، گیسوں اور گرد و غبار کے بادلوں کا ایک مجموعہ جس میں ہمارا نظام شمسی موجود ہے۔ محوری گردش: زمین کی اپنے محور کے گرد گردش۔ مداروی گردش: سورج کے گرد زمین کی اپنے مدار میں گردش۔ لیپ کا سال جس میں 367 دن ہوتے ہیں اور یہ 4 سال بعد آتا ہے، 366 ڈیز۔ تو پیارے بچوں، آج لیکچر نمبر 3 میں آپ نے ریڈنگ کمپلیٹ کی اور ممکنہ سوالات کے جوابات بھی دیکھے۔ لیکچر نمبر 4 میں ہم ایکسرسائز کے مختصر اور لانگ کویشچنز دیکھیں گے۔ تو مزید لیکچر حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل AMS ہائی اسکول کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آنے والے لیکچر آپ کو بآسانی مل سکیں۔ اللہ حافظ۔